بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے متعلق میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے امریکی خوراک۔ امریکی خوراک زیادہ تر قدیم امریکیوں سے آئی ہے، جس میں ٹرکی، آلو، مکئی اور اسکوائش شامل ہیں۔ اب یہ خوراکیں امریکی غذا کا لازمی جزو بن چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ایپل، پانی، پتیزا اور ہیم برگر بھی یا تو یورپی خوراکوں سے آئے ہیں یا یورپی خوراکوں کو کچھ تبدیلی کے ساتھ اپنا لیا گیا ہے۔ بوریٹو اور ٹاکو میکسیکو سے آئے ہیں۔ سول فوڈ امریکی غلاموں کی پسندیدہ خوراک تھی، جو اب امریکہ میں بہت مشہور ہے۔ تاہم آج دنیا میں پسند کی جانے والی خوراکوں کا زیادہ تر حصہ یا تو امریکہ سے شروع ہوا یا پھر اسے امریکی باورچیوں نے تبدیلی کے ساتھ پیش کیا۔ واضح رہے، پوری دنیا کے معصوم پیش کیا۔ بصری فنون لطیفہ۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں امریکی فنون لطیفہ نے یورپ میں بہت اثر لیا۔ مصوری، مجسمہ سازی اور ادب کے لیے یورپ کی تقلید کی گئی اور یورپ سے اس کی قبولیت کو معیار بنایا گیا۔ امریکی خانہ جنگی کے اختتام تک امریکی ادب کی تخلیق شروع ہو گئی تھی۔ مارک ٹوین، ایمانویل ڈکسن اور والٹ وائٹ مین نے سب کچھ امریکی انداز میں پیش کرنا شروع کیا۔ بصری فنون میں امریکی اثرات بہت آہستہ روی سے مرتب ہوئے۔ 1913 میں نیو یارک میں ہونے والے آرمری شو کے دوران ایک نمائش منعقد ہوئی، جس میں یورپی جدت پسند فنکاروں کا امریکہ کے لیے کیا جانے والا کام سامنے لایا گیا۔ اس نے نہ صرف عوام کو جھنجھوڑا بلکہ 20ویں صدی کے بقیہ حصے میں اپنے اثرات بھی مرتب کیے۔ اس نمائش کے 2 سطحی اثرات واقع ہوئے، جس میں امریکی فنکاروں کو یہ دکھایا گیا کہ فنون لطیفہ اپنے خیالات کا اظہار ہے اور یہ کوئی ادبی یا حقیقت پسندی کو ظاہر نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا گیا کہ یورپی فنکاروں کے کام پر تنقید کے لیے اپنے قدیم خیالات کو چھوڑ چکا ہے، جن میں فنکاروں کو سختی کے ساتھ اصولوں کی پاسداری کرنی پڑتی تھی۔ اس سے امریکی فنکاروں کو اپنی شناخت کو پیش کرنے کا موقع ملا اور ایک جدت پسندی کی مہم چلی۔ امریکی تہذیب ابھر کر سامنے آئی۔ الفریڈ ڈی گلیٹرز 1864-1946، فوٹوگرافر چارلس ڈی متھ اور مارسڈین ہارٹلے دونوں مصوروں نے فنون لطیفہ کے حوالے سے امریکہ کا مقام بنایا۔ ماڈرن آرٹ کے عجائب گھر، جو نیو یارک میں 1929 میں بنایا گیا، امریکی اور بین الاقوامی فنون لطیفہ کا شو کیس بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے فیصلے کے بعد دنیا کے فنون لطیفہ کا مرکز پیرس سے منتقل ہو کر امریکہ میں منتقل ہو گیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔